السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 9 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو سن 2026 کے دوران پاکستان کی دفاعی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے اسمیش نامی جدید ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کروا دیا ہے۔ یہ میزائل سمندری اہداف کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی دوہری صلاحیت رکھتا ہے۔ غیر ملکی دفاعی ویب سائٹس کے مطابق کمپنی کا کہنا ہے کہ اسمیش کو انتہائی تیز رفتار، اعلیٰ درستگی اور تقریباً عمودی زاویہ سے حملہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا مقصد جدید فضائی اور میزائل دفاعی نظاموں کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ اینٹی شپ سیٹنگ میں اسمیش میزائل کی رینج 290 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جس میں 384 کلوگرام وزنی وار ہیڈ نصب ہے۔ GIDS کے مطابق اسمیش میزائل کو دوہرے کردار کے تحت تیار کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی میزائل پلیٹ فارم کو بحری اور زمینی دونوں نوعیت کے مشنز میں استعمال کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی سے لاجسٹک نظام سادہ رہتا ہے اور آپریشنل اخراجات میں نمایاں کمی آتی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں طویل فاصلے تک انتہائی درست حملہ کرنے والے ہتھیاروں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اسمیش میزائل کو ایسے ہی متنازع اور حساس ماحول میں مؤثر دفاعی حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے نتیجے میں حکمراں قدامت پسند اتحاد نے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ اتوار کے روز ایوان زیریں کی 465 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں وزیر اعظم سانائے تاکائچی کی قیادت میں حکمراں اتحاد نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ جاپانی سرکاری میڈیا کے ایگزٹ پولز کے مطابق حکمراں اتحاد نے 323 نشستیں جیت کر پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی، جس کے بعد قانون سازی کے عمل میں نمایاں سہولت متوقع ہے۔ اس انتخابی فتح سے سانائے تاکائچی کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے امکانات بھی مزید روشن ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 64 سالہ سانائے تاکائچی اکتوبر میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہی سنبھالنے کے بعد جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں۔ انہوں نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سیلز ٹیکس میں 8% کمی اور دفاعی اخراجات میں اضافے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جاپان کی مرکزی اپوزیشن جماعت سینٹرسٹ ریفارم الائنس کو ایوان زیریں کے انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد پارٹی کے دونوں شریک رہنماؤں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ شنہوا کے مطابق CRA، جو جنوری میں آئینی جمہوری پارٹی اور کومیتو پارٹی کے اشتراک سے قائم ہوئی تھی، انتخابات کے بعد اپنی نشستیں تقریباً 170 سے گھٹا کر صرف 49 تک محدود کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پارٹی کے شریک رہنماؤں یوشی ہیکو نوڈو اور تنسو سائتو نے بورڈ اجلاس میں اپنے استعفوں سے قیادت کا آگاہ کیا۔ نوڈا نے پریس کانفرنس میں انتخابی نتائج کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ شکست کی مکمل ذمہ دار قیادت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئی قیادت کا فیصلہ 18 فروری تک کر لیا جائے گا تاکہ پارلیمانی اجلاس میں سانائے تاکائچی کی بطور وزیر اعظم دوبارہ نامزدگی کے عمل کی تیاری کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے آخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں دونوں رہنما تجارتی امور سمیت کئی اہم عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ العربیہ اردو کے مطابق صدر ٹرمپ نے NBC کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ شی جن پنگ وائٹ ہاؤس آئیں گے اور دونوں ممالک کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اپریل میں چین کا دورہ کریں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ تجارتی اور تکنیکی کشیدگی کے بعد تعلقات میں بہتری کے لیے نئی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
چابہار بندرگاہ سے خاموش واپسی کے بعد بھارت نے ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 آئل ٹینکرز ضبط کر لیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بھارتی کوسٹ گارڈ نے بحیرہ عرب میں اسمگلنگ کے الزام میں ان جہازوں کو تحویل میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹینکرز ممبئی سے تقریباً 100 سمندری فیل کے فاصلے پر روکے گئے۔ ضبط کیے گئے جہازوں میں الجافزیہ، ایسفالٹ اسٹار اور اسٹیلر روبی شامل ہیں، جو ایران سے منسلک بتائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چابہار منصوبے کے پس منظر میں یہ اقدام ایران کے لیے بھارت کی جانب سے شدید سفارتی دھچکے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی ایک عدالت نے نوبل امن انعام یافتہ سماجی کارکن نرگس محمدی کو مختلف الزامات کے تحت مجموعی طور پر 6 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ان پر ملک چھوڑنے کی 2 سالہ پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نرگس محمدی کے وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت نے انہیں جرائم کے ارتکاب کے لیے اجتماع اور سہولت کاری کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں مزید 1.5 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے نرگس محمدی کو 2 سال کے لیے ایران کے مشرقی صوبے جنوبی خراسان کے شہر خوسف میں جلا وطن کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ایرانی قانون کے مطابق مختلف مقدمات میں دی گئی سزائیں بیک وقت نافذ ہوتی ہیں۔ وکیل کے مطابق نرگس محمدی کی صحت خراب ہے اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ علاج کی غرض سے انہیں عارضی طور پر ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ 53 سالہ نرگس محمدی گزشتہ 25 برسوں سے سزائے موت کے خلاف مہم اور خواتین کے لیے لازمی حجاب کے قانون پر تنقید کے باعث متعدد مقدمات کا سامنا کر چکی ہیں اور کئی بار جیل بھی جا چکی ہیں۔ ایران میں سزائے موت کے خلاف ان کی جدوجہد کے اعتراف میں انہیں سن 2023 میں نوبل امن انعام دیا گیا تھا، تاہم اس وقت وہ جیل میں ہونے کے باعث یہ اعزاز ان کے بچوں نے وصول کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے فوری ملاقات کی اجازت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حکومت کو کل منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی بانی کے جیل میں ملاقات کے حقوق سے متعلق جمع کرایا گیا میمورنڈم قانون کے مطابق غور کے لیے متعلقہ ایگزیکٹو حکام کو بھجوا دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ عمران خان اگست سن 2023 سے جیل میں ہیں اور انہیں مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جبکہ ان کا موقف ہے کہ سن 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے برطرفی کے بعد ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ کی جانب سے دائر کی گئی ملاقات کی درخواست چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فریق مخالف کو سنے بغیر ایسا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق رکاوٹ کو پہلے دور کرنا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ معاملات دیگر عدالتوں میں بھی زیر التوا ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تباہ کن خود دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان کے لیے نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سیکیورٹی ایڈوائزری میں پاکستان کا سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق امریکی شہری عوامی اجتماعات سے گریز کریں، اپنی ذاتی سیکیورٹی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لیں اور مقامی میڈیا پر سیکیورٹی صورتحال سے متعلق تازہ معلومات پر نظر رکھیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش حملے میں 33 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حج سن 2026 کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کرانے کی آخری تاریخ میں
17 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سعودی ویزے کے حصول کے لیے بائیو میٹرک لازمی ہے اور مقررہ تاریخ کے بعد بائیو میٹرک مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بائیو میٹرک نہ کرانے والے عازمین رواں برس حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ عازمین حج موبائل ایپس سعودی ویزا بایو کے ذریعے گھر بیٹھے بائیو میٹرک کرا سکتے ہیں، جبکہ سہولت کے لیے مراکز کھلے رہیں گے۔ واضح رہے کہ 80 برس سے زائد عمر کے عازمین کو بائیو میٹرک سے استثناء حاصل ہوگا۔ ان کے فنگر پرنٹس اور چہرے کا اسکین نہیں لیا جائے گا، تاہم پاسپورٹ اسکین کی تصدیقی ای میل جاری کی جائے گی۔ یوکرین کے مختلف علاقوں پر روسی ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کے بچے سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے رات بھر 11 بیلسٹک میزائل اور 149 ڈرون داغے۔ حکام کے مطابق مشرقی قصبے بہت خوف میں ایک خاتون اور اس کا 10 سالہ بیٹا، جبکہ شمالی چرنیو کے علاقے میں ایک 71 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ جنوبی بندرگاہی شہر اوڈیشہ میں ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے، جہاں رہائشی عمارت اور گیس پائپ لائن کو بھی نقصان پہنچا۔ جنوب مشرقی دنیپرویسک کے علاقے میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک 13 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ روس کی جانب سے ان حملوں پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا، تاہم ماسکو شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ روس نے یوکرین بحران کے حوالے سے امریکہ پر سنگین وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رویے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے مطابق امریکہ نے یوکرین سے متعلق ایک تجویز پیش کی تھی، جسے ماسکو نے قبول کیا، تاہم اب واشنگٹن اپنی ہی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ روسی قیادت کا کہنا ہے کہ معاشی میدان میں بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ امریکہ عالمی توانائی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دانستہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول مزید مضبوط بنانے اور یہودی بستیوں کی توسیع کے لیے متعدد اہم اقدامات کی منظوری دی ہے۔ ان فیصلوں کا مقصد فلسطینی علاقوں میں دہائیوں سے قائم قانونی اور شہری نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کرنا بتایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ اور وزیر دفاع کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے میں یہودی شہریوں کے زمین خریدنے پر عائد پرانی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ فلسطینی شہروں میں تعمیراتی اجازت ناموں کا اختیار فلسطینی اتھارٹی سے واپس لے کر براہ راست اسرائیل کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اب فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں میں واقع بعض مذہبی مقامات کا انتظام بھی خود سنبھالے گا۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد فلسطینی ریاست کے تصور کا خاتمہ ہے، جبکہ وزیر دفاع نے مغربی کنارے کو اسرائیل کا دل قرار دیا۔ فلسطینی حکام نے ان فیصلوں کو مغربی کنارے کے الحاق کی کھلی کوشش قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مغربی کنارے میں قائم اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہیں۔ اس وقت وہاں 5 لاکھ سے زائد اسرائیلی آباد کار اور تقریباً 30 لاکھ فلسطینی مقیم ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی علاقے دیر البلح کے مشرق میں ایک فلسطینی کسان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق شہید ہونے والے کسان کی شناخت خالد باراکا کے نام سے ہوئی ہے۔ جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 10 اکتوبر سے اب تک مجموعی طور پر 582 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے یانوح پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک سینئر رکن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت احمد علی سلامی کے نام سے کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر حزب اللہ کے توپ خانے کا سربراہ تھا۔ ٹیلی گرام پر جاری بیان میں اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے
کہ حملے میں غیر ملوث شہریوں کے متاثر ہونے کے دعووں سے آگاہ ہے، تاہم کہا گیا ہے کہ کارروائی سے قبل شہری نقصان کم کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے۔ فوج نے واقعے کی تحقیقات اور شہری نقصان پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ شمالی لبنان کے شہر طرابلس میں ایک قدیم رہائشی عمارت گرنے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ شہر کے غریب علاقے باب الطبانہ میں پیش آیا۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ میں مداخلت اور علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو انہوں نے واضح کیا کہ صومالیہ کبھی بھی صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی اڈہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ صدر حسن شیخ محمود نے خبردار کیا کہ مجوزہ اسرائیلی اڈہ خطے میں عدم استحکام اور پڑوسی ممالک پر حملوں کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی اسرائیلی فوجی موجودگی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دسمبر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر خطے میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن نے بتایا کہ کشتی میں 55 افراد سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں ترکیہ کے ساحل کے قریب بھی تارکین وطن کی ایک کشتی حادثے کا شکار ہوئی تھی، جس میں کم از کم 15 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے آزادی پسند رہنماؤں محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کے یوم شہادت پر بدھ 11 فروری کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے اجلاس میں بھارتی فورسز کے مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے ہڑتال اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اجلاس میں تحریک آزادی کے تقریباً 5 لاکھ شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کرکٹ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان T20 ورلڈ کپ میچ کے حوالے سے آج کسی حتمی پیش رفت کا امکان نہیں ہے۔ ICC، پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB محسن نقوی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہیں مذاکرات پر بریف کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق رہنمائی حاصل کریں گے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ ICC نے پاکستان کو 9 فروری تک فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے، تاہم اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت میچ سے متعلق فیصلہ 12 فروری کو ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر PCB نے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔